खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत कदूस और फतमन मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर सामईन की सलामती चाहता हूं। मैं आप सबों का भाई खुदावंद का खादिम पास्टर आरिफ रजा गिल आज शाम एक बार फिर से आप सबों के दरमियान खुदावंद की खूबसूरत और जिंदगी बख्श आवाज को लेके हाजिर हूं। इन दिनों में हम लोग बड़ी तफसील के साथ बड़ी तसल्ली बख्श जो है वो रोजों के बारे में स्टडी तालीम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज इसी सिलसिले की छठी कड़ी है। इसका छठा दिन है, एपिसोड नंबर 6 है, किस्त नंबर 6 है। आज की गुफ्तगू को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। मैं ईमान के साथ कहता हूं जैसे पहले 5 दिनों में आप लोगों ने भरपूर बरकत पाई, आज भी आप भरपूर बरकत पाने वाले हैं। लेकिन हमेशा ये कहकर आगे बढ़ना मुनासिब समझता हूं कि अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तब ही आप बरकत पाएंगे, अदरवाइज सारी बातें, सारी गुफ्तगू, तालीम जो है वो ऊपर से गुजर जाएगी, पता नहीं चलेगा। इसलिए तवज्जो के साथ सारी गुफ्तगू को ध्यान के साथ सुनिएगा। इससे पहले कि मैं आज की गुफ्तगू को यहां से शुरू करूं, मुख्तसर 2-3 मिनट के अंदर मैं पिछले 5 दिनों की स्टडी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहले दिन हम लोगों ने मुख्तसर कुछ बेसिक बातें जो हैं वो रोजा के ताल्लुक से सीखी। फिर हम लोगों ने बुजुर्ग मूसा कलीमुल्लाह के बारे में सीखा कि वो किस तरह से कोहेसीना पहाड़ पर गए और फिर उनसे खुदावन जो है वो मुखातिब हुए और वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार 40-40 दिन का रोजा रख चुके। वो अलग बात है, कुछ स्कॉलर्स या फिर कुछ थ्योरीज जो हैं वो 3 बार का भी जिक्र करते हैं, लेकिन जहां तक मैंने बाइबल को स्टडी किया है 2 बार जो है वो 40-40 दिन का फाका करके रोजा रखकर जो है वो नीचे बनी इसराइल के पास पहुंचे। इसके बाद हम लोगों ने यीशु मसीह के रोजे पर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की। फिर उसके बाद हम लोगों ने एलिया नबी की जिंदगी पर और फिर उसके बाद किस तरह से वो 40 दिन का सफर करके हुरब के पहाड़ तक पहुंचे, हमने इन बातों पर पिछले दिनों में गौर किया, सीखा और जाना कि इन तमाम तर कैरेक्टर्स और फिर इन तमाम तर अंबिया, इन तमाम तर रसूल और ये जितने भी खुदा के खादिम थे, इवन दैट के मेरे और आपके नजात दहिंदा यीशु मसीह, उनकी जिंदगी, रोजे, इन सारी चीजों से हम लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या सीख सकते थे वो हमने सीखा और बरकत पाई। आज हम मजीद आगे बढ़ेंगे और मैंने कहा जब बुजुर्ग एलिया जो है वो हुरब के पहाड़ पर पहुंचे तो 40 दिन के बाद जब पहाड़ पर पहुंच गए तो वहां पर खुदावंद खुदा जो है वो एलिया नबी से मुखातिब हुए। अब यहां से हमारी आज की स्टडी आगे बढ़ेगी। अगर इससे पहले की स्टडी के बुजुर्ग एलिया यहां तक कैसे पहुंचे और उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा, उनके बारे में जानने के लिए आपको पिछले एपिसोड को सुनना होगा अगर आपने नहीं सुना तो। लेकिन आज हम मजीद आगे बढ़ने वाले हैं। जब वो हुरब के पहाड़ पर पहुंच गए तो वहां पर खुदावन ने अब एलिया नबी को मजीद जो है आगे क्या करना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दी, उसके बारे में उससे बात की कि अब तुझे मजीद आगे क्या करना होगा। और आपके लिए जानना ये नहायत जरूरी है कि यहीं पर जो है बुजुर्ग एलिया के बारे में खुदा ने पहले से बता दिया था कि अब तेरी जगह पर अलीशा जो है वो नबी के तौर पर सामने आने वाला है। तो आइए इस बात को सीखते हैं। कहा खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंदों की खुदा ने यह बात की और उसे बताया कि अब तेरी जगह पर एलीशा नबी जो है वो मखसूस होगा, मसा होगा। और फिर आगे के बारे में क्या प्लान था, आइए इसको पढ़ते हैं। जब हम पहला सलातीन 19वें बाब की 15वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदावन ने उससे फरमाया, किसे फरमाया? एलिया नबी को फरमाया, तू अपने रास्ता लौट कर दिमिश्क के बियाबान को जा और जब तू वहां पहुंचे
تو ہزائیل کو مسکر کے ارام کا بادشاہ ہو، اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسکر کے اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور ابییل محولہ کے علیشا بن صافت کو مسا کر کہ تیری جگہ نبی ہو۔ آمین۔ تو یہاں پر جو ہے ایک تو اسرائیل کے بادشاہ کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا کہ اب اخیب بادشاہ کے بعد جو ہے کون سا بادشاہ آنے والا ہے۔ یہ ایک پروفیسی تھی، ایک پیشن گوئی تھی، ایک بھید تھا جو پہلے سے ایلیا نبی پر کھول دیا گیا کہ اب ارام کا بادشاہ ان فیوچر کون بننے والا ہے، اور پھر اسرائیل کا بادشاہ کون بننے والا ہے، اور تیری جگہ پر نبی کون بننے والا ہے۔ اس کے بارے میں 40 دن کے بعد جب روزہ کی حالت میں یہی بندہ ایلیا جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں پہنچا، تو خداوند نے ایلیا سے بات کی اور اسے آنے والے وقتوں کے بارے میں پہلے سے بتا دیا۔ اور پھر جب یہ خداوند کے کہنے پر دمشق کی راہ سے واپس آیا تو 19ویں آیت سے جب پڑھنا شروع کریں گے تو وہاں پر اس نے سیم ایز اٹ از ویسا ہی کیا جیسا کہ خدا نے اسے کرنے کے لیے کہا تھا۔ لکھا ہے سو وہ وہاں سے روانہ ہوا اور صافت کا بیٹا علیشا اسے ملا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے علیشا نبی جو ہے، کیونکہ ابھی تو وہ نبی نہیں تھا، لیکن یہاں پر جب ایلیا نبی کو علیشا ملتا ہے اور یہ اس پر اپنی چادر ڈالتا ہے، اگر ہم اوپر اپنے پہلے حوالے کو پڑھیں تو وہاں پر پہلے تو ہزائیل کو مسح کرنے کے لیے کہا گیا، پھر نمسی کے بیٹے یاہو کو مسح کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر جو ہے وہ علیشا بن صافت کو مسح کرنے کے لیے کہا گیا تیسرے نمبر پر۔ لیکن علیشا کو یہاں پر سب سے پہلے مسح کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علیشا جو ہے وہ ابھی دور حاضرہ میں، یعنی کہ جب ایلیا نبی جو ہے حیات ہے، زندہ ہے، دنیا میں ہے، ابھی وہ آسمان پر جو ہے وہ سودے آسمانی کر کے جو ہے وہ خداوند تک نہیں پہنچے، زندہ نہیں اٹھا لیے گئے، اس سے پہلے تک جو ہے اب علیشا نے مزید ایلیا نبی کے ساتھ آگے بڑھنا تھا، اور اس نے مزید باقاعدہ جو ہے وہ ایلیا نبی سے سیکھنا بھی تھا، کیونکہ ایلیا ایک نبی تھا اور نبی نے اپنی جگہ پر ایک ایسے شخص کو جو شاید ابھی کچھ نہیں جانتا اسے نبی کے طور پر ٹرینڈ کرنا تھا، سکھانا تھا۔ اس لیے سب سے پہلے علیشا بن صافت جو ہے وہ اسے ملا، اور اس نے یہاں پر علیشا کو سب سے پہلے پکڑا، سب سے پہلے پکڑا۔ کیوں؟ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، کیونکہ ابھی تو اسرائیل کا بادشاہ حیات ہے، ابھی تو آرام کا بادشاہ بھی حیات ہے، زندہ تھا، ابھی تو ان کی آپس میں لڑائی ہونی تھی، اور حزقیل اور جو ہے اخیب بادشاہ نے بھی مر جانا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آرام کے بادشاہ نے بھی مرنا تھا، اور ان کی جگہوں پر مزید نئے بادشاہ مسا ہونے تھے اور انہوں نے ان کی جگہ پر آنا تھا۔ لیکن یہاں پر علیشا نے جو ہے علیشا کو سب سے پہلے پکڑا گیا تاکہ علیشا کی وجہ سے جو ہے مزید آگے سلسلہ کار بڑھ سکے، اور علیشا کو بھی ساری باتوں کا پتا ہو کہ میرے استاد جو ہے وہ کن طرح کے مراحل میں سے گزر کر آگے بڑھے۔ تو یہاں پر لکھا ہے سو وہ وہاں سے روانہ ہوا۔ کون روانہ ہوا؟ ایلیا نبی روانہ ہوا۔ کہاں سے روانہ ہوا؟ ہورب کے پہاڑ سے، جہاں پر خدا نے ہلکی سی آواز کے ساتھ اس سے بات کی۔ اب وہاں سے وہ روانہ ہوا اور صافت کا بیٹا علیشا اسے ملا جو 12 جوڑی بیل اپنے آگے لیے ہوئے جوت رہا تھا، اور وہ خود 12ویں کے ساتھ تھا، اور ایلیا اس کے برابر سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی۔ سو وہ بیلوں کو چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوم لینے دے، پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا۔ اس نے اس سے کہا، ایلیا نے علیشا سے کہا لوٹ جا، میں نے تجھ سے کیا کیا ہے؟ یعنی کہ جا اور جا کر اپنے جو بھی تُنے کام کرنے ہیں وہ کر کے آ جا، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا۔
میں نے تو صرف چادر ڈالی. تو لکھا ہے تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹ گیا اور اس نے اس جوڑی بیل کو لے کر ذبح کیا اور ان ہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت ابالا اور لوگوں کو دیا اور انہوں نے کھایا. تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا. اس کی کیا کرنے لگا؟ اس کی خدمت کرنے لگا. اب یہاں پر ایک اور کامن فیکٹ، ایک کامن چیز جو مجھے اسٹڈی کرتے ہوئے نظر آئی وہ یہ تھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ بزرگ موسیٰ نے جب 40 دن کا روزہ رکھ کر جو ہے وہ خداون سے بات کی، وہاں سے جو ہے وہ ان فیوچر کس طرح سے بنی اسرائیل کو زندگی بسر کرنی ہے، اس کے جو ہے وہ اصول و ضوابط قوانین لے کر جو ہے وہ نیچے اترا. اور اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ ایلیا بھی جو ہے وہ آنے والے وقت کے بارے میں انسٹرکشنز، بات چیت، آنے والے وقت کی کچھ پیشن گوئی لے کر جو ہے وہ نیچے اترا. پھر آپ دیکھیں گے کہ نیچے جا کر بزرگ موسیٰ جو تھے انہوں نے بنی اسرائیل قوم کو کیسے زندگی بسر کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ساری باتیں جو تختی پر لکھ کر دے دی گئی تھی وہ اس کو دی، جو کہ خروج 20ویں چیپٹر میں آپ پڑھ لیجئے گا. اب یہی چیز جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جب ایلیا نبی نیچے اترا ہے ہورب کے پہاڑ سے تو اس نے بھی کیا کیا، اس نے مزید خدمت کے کام کو بڑھانے کے لیے ایک شخص کو پکڑا اور اس شخص کا نام تھا الیشا جو بعد میں الیشا نبی بنا. اور پھر لکھا ہے کہ الیشا جو ہے اس کی خدمت کرنے لگا. لیکن خدمت کرنے سے پہلے الیشا نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، بلکہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس کو بھی اس سامان کو توڑ کر، اس کی لکڑیوں سے بیلوں کو ابال کر، پکا کر، لوگوں میں بانٹ کر، یعنی کہ اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر جو ہے وہ ایلیا نبی کے ساتھ جو ہے وہ نکل پڑا اور لکھا ہے اس کی خدمت کرنے لگا. اب اس روزے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ جو یہاں پر 40 دن کا فاقہ، 40 دن کی جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسافرت تھی، ایک سفر تھا جو ایلیا نبی نے کیا اور اس کے بعد خدا سے ہم کلام ہوا، اس کے بعد جس کا رزلٹ سامنے آیا، در حقیقت وہ سیکھنے والی بات ہے. کیونکہ ہم بھی روزے رکھتے ہیں لیکن روزے رکھنے کے بعد کیا رزلٹ سامنے آتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ایک میجر پوائنٹ ہے. اور اسے جان کر ہمیں جو ہے وہ خدمت کے کام میں آگے بڑھنا ہوگا. تو یہاں پر جب اس نے 40 دن کا روزہ رکھا، خدا سے ملاقات ہوئی، خدا سے ہدایت ملی، خدا سے کلام ملا، خدا سے خدا کی مرضی جان لی، تو پھر اس کے بعد اس کی مرضی پوری کرنے کے لیے یہ بندہ ایلیا جو ہے وہ نکل پڑا. اب یہاں پر رک کر تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بندہ جو ہے ایلیا نبی جو ہے، اس نے جیسے ہی خدا سے سنا کہ اب تجھے مزید آگے یہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ روزے کی حالت میں ہے. مجھے آپ سے بات یہ کرنی ہے کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتی ہیں تو کیا آپ خداوند سے اس کی مرضی پوچھتے ہیں کہ میں تو روزے کی حالت کے اندر تیری حضوری میں آیا ہوں، اب تو مجھے بتا کہ میری زندگی کے لیے تیری کیا مرضی ہے؟ کیا کبھی آپ نے خداوند کی مرضی پوچھنے کی، جاننے کی کوشش کی؟ یہ ایک بڑا زبردست سوال ہے جس کا جواب مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے. اگر آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی خداوند کی پریزنس میں بیٹھ کر دعا اور روزے کی صورت میں خدا کی مرضی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تو آج جان لیجئے، سیکھ لیجئے کہ ہمیں خداوند کی حضوری میں بیٹھ کر خدا کی مرضی کو جاننے کی، اور جاننے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ ہاں مجھے پتا چل گیا کہ خدا کی میری زندگی میں یہ مرضی ہے، پھر اس کے بعد اس مرضی کو پورا کرنا یہ ہم پر لازم ہے، یہ ہم پر ضروری یعنی کہ فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی مرضی کو بجا لائیں. کیوں بجا لائیں؟ کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو ایز اے ایگزامپل، نمونے کے طور پر مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا. اور جب ہم بیٹے کو دیکھتے ہیں تو بیٹے نے بھی اس کی مرضی کو بجا لایا، اس کی مرضی کو پورا کیا. ہاللیلویا.
اور یہ بات کہاں سیکھتے ہیں؟ جب وہ گتسمنی باغ میں تھے یسوع مسیح، تو وہاں پر کہتے ہیں اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو بیٹا بھی باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا، اور آج مجھے اور آپ کو بھی باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ یہ وجہ، ایک وجہ تو یہ کہ بیٹے نے کی، اور دوسری وجہ جو بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ میں اور آپ بھی تو اپنے آپ کو اس کا بیٹا اور بیٹی کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یا تو ہم اسے اپنے آپ کو اس کے فرزند کہنا بند کر دیں، اور اگر ہم اس کے فرزند ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، لے پالک بیٹے بیٹیاں ہیں، تو پھر ہمیں بھی اس کی مرضی کو جان کر اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ تو یہاں پر خدا کی مرضی کو جانا، اور جاننے کے بعد اس نے اس کی مرضی کو پورا کیا، اور پورا کرتے ہوئے اس نے خداوند کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ الیشا نبی کو، اس پر اپنی چادر ڈالی، اس کو پکڑا، اور پھر الیشا نبی اس کی خدمت کرنے لگا، یعنی کہ اس کی شاگردیت کے اندر آ گیا۔ اب یہاں پر میں خاص طور پر ان لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا جو شاگردیت کے اندر ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں ہم یسوع کے شاگرد ہیں، اور یسوع نے ہمارے سکھانے کے لیے کسی نہ کسی کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اگر میں ایف ایم پی مسیحی خاندان کے لوگوں کی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی عارف جو ہے یہاں پر ہر روز سکھاتے ہیں، اور وہ ایز گریٹ کمیشن ٹیچر کے طور پر جو ہے وہ ہمیں ہر روز دلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جڑے رہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو پھر یہاں پر دوسری بات یہ بھی سیکھ لیجئے کہ ایلیا نبی نے جیسے ہی اپنی چادر الیشا پر ڈالی، تو الیشا نے اپنے استاد کے لیے، اس نبی کے لیے، اس پیغمبر کے لیے پہلی بار تو اپنی چیزوں کی پرواہ نہیں کی، اور دوسری بات لکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس نے چلنا شروع کیا، اور پھر اس کی خدمت کرنے لگا، اس کی خدمت کرنے لگا۔ اور ایلیا نبی کے بارے میں آپ اگر مزید آگے سٹڈی کریں گے، کیونکہ آج میں اس کے بارے میں اور مختصر بیان کر کے میں مزید ایک نئے کریکٹر کو اگلے ایپیسوڈ کے اندر لے کے آنے والا ہوں، اور اس نئے کریکٹر کا نام میں آخر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بڑا دلچسپ وہ بھی کریکٹر ہے، اور اس کے روزے کے بارے میں شاید ہی آپ لوگوں نے پہلے کبھی سنا ہو، جس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آج یا پھر اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید آگے اس کے بارے میں سکھاؤں گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جب اس بندے نے جو ہے وہ الیشا کو چنا، تو الیشا سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو ہے وہ خادموں کو، خدا کے خادموں کو، اور جو اس نے ہمیں ایز ٹیچر کے طور پر، سکھانے والے کے طور پر، ٹرینر کے طور پر جو ہے جن کی ذمہ داری لگائی ہے، ان کی تابعداری کے اندر رہ کر سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے بعد پھر ویسا ہی کرنا ہے جیسا کہ سیکھا تھا۔ کیونکہ الیشا نبی نے صرف سیکھا نہیں ہے، بلکہ سیکھنے کے بعد آپ سب جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو آج جان لیجئے، الیشا نبی نے ایلیا نبی کا دگنا، روح کا دگنا جو ہے وہ اس سے پایا تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک شرط تھی۔ شرط یہ تھی کہ اگر تو آخر تک مجھے جاتے ہوئے دیکھ لے، مجھے جو ہے وہ آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ لے، اور آخر تک، بیسیکلی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تو آخر تک جو ہے وہ میرے ساتھ جڑا رہے گا، بنا رہے گا، تو دگنا پائے گا۔ اور یہ بندہ الیشا جو ہے یہ آخر تک جڑا رہا، اور اس نے ایلیا کی روح کا دگنا مسا، دگنی برکت پائی۔ کبھی میں ایلیا اور الیشا کے جو انہوں نے معجزے کیے ان پر میں ضرور بات کروں گا، کیونکہ الیشا کے معجزے جو ہیں وہ ایلیا سے دگنے ریکارڈ ہوئے ہیں بائبل کے اندر، یعنی کہ اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ الیشا کو ایلیا کا دگنا ملا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ الیشا کا آخر تک اپنے استاد کے ساتھ جڑے رہنا۔ یہاں پر مجھے یہ بات اکثر بڑے دکھ کے ساتھ کہنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم کئی سالوں سے ایف ایم پی مسیحی خاندان اور اس کے علاوہ بھی فزیکلی جو ساتھ پہ جڑے ہوئے ہیں،
बहन भाई एज अ डिसाइपलशिप के तौर पर डिसिप्लिन जो है वो में रहने के लिए जो सीखते हैं, मुझे ये बात हमेशा जब भी शागिर्दियत पर बात करूं तो ये बात कहे बगैर मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता कि बहुत से लोग ये दावे करते रहे कि उस्ताद जी जान भी हाजिर है, लेकिन जब जान जो है वो देने का नहीं बल्कि सिर्फ साथ रह के वक्त गुजारने का वक्त आया तो वो वक्त भी गुजार ना सके और बीच में ही छोड़कर चले गए। अब ऐसे लोग जो बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, फिर सोचें वो अलीशा नबी की तरह उसकी रूह का दुगना कैसे पा सकते हैं? कभी नहीं, नेवर। बल्कि वो तो हर मामले में फेल हो जाएंगे। जो खुदावंद के साथ चलते चलते ही हाल पे हाथ रख कर पीछे मुड़ जाते हैं, फिर ऐसे लोगों की बरकत भी मैं समझता हूं लानत में तब्दील हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों के लिए भी ठोकर का सबब बनते हैं। और ठोकर का सबब बनने वालों के लिए यीशु मसीह ने कहा था कि उन पर हाय, उन पर अफसोस जो दूसरे के लिए ठोकर का सबब बनते हैं। इसलिए अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं, चल रही हैं, तो हालात जैसे भी हो आपको खुदावंद में कायम रहना है। जी, हालात जैसे भी हो, और ये हालात मुश्किल हो या फिर आसान हो, आपको खड़े रहना है। मैं इसलिए आपको ये तालीम दे रहा हूं क्योंकि शुरू से ही आप नबियों को ले ले, रसूलों को ले ले, इवन दैट के यीशु मसीह को ले ले, उनकी जिंदगी के अंदर हालात एक जैसे नहीं रहे। कभी अच्छा वक्त आया, कभी बुरा वक्त आया, लेकिन अच्छे और बुरे दोनों वक्तों में ये सब के सब लोग जो हैं खुदावंद के साथ चलते रहे और खुदावंद में बने रहे और आखिर तक बने रहे। जी, आखिर तक बने रहे। और ये आखिर तक जो बने रहते हैं ना, आखिर तक जो चलते रहते हैं, आखिर तक जो बर्दाश्त करते रहते हैं, आखिर तक जो वफादार रहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में ही याकूब के खत पे लिखा है कि फिर वो जिंदगी का ताज पाएंगे। जिंदगी का ताज सब पाना चाहते हैं, लेकिन आखिर तक जो है कायम रहना, खड़े रहना, वफादार रहना, ये कोई कोई ही चाहता है, सब नहीं चाहते। तो जो छोड़कर चले गए खुदा उनको बरकत दे। लेकिन अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं, आप अपनी रूटीन को बरकरार रखिएगा। कलाम सुनते रहना, सीखते रहना, इस पर अमल करते रहना जारी रखिएगा, ताकि आप लोग जो हैं वो अलीशा नबी की तरह दुगनी बरकत पाएं। और पतरस जो जब यीशु मसीह जी उठे तो फिर जाकर जब यीशु मसीह पतरस से मिले तो फिर आपको पता है कि पतरस को बकायदा अथॉरिटी देकर गए, अथॉरिटी देकर गए, इख्तियार देकर गए। इसी तरह से अगर हम भी जुड़े रहेंगे तो खुदावंद से इख्तियार को, अथॉरिटी को, ब्लेसिंग्स को, नेमतों को, ये सब कुछ जो है वो अपनी जिंदगी में रिसीव करेंगे। लेकिन हालात जैसे भी हों, फिर कहूंगा खड़े रहना है, डगमगाना नहीं है, पीछे नहीं हटना। तो यहां पर बड़ा लेसन, बड़ा सबक जो हम सीख रहे हैं कि एलिया के 40 दिन के रोजे के बाद एलिया को इंस्ट्रक्शन मिली, उसको हदायत मिली और उसने अलीशा को मसा करके खुद तो गया, लेकिन पीछे अपना एक पौधा लगा कर गया, जो बाद में एक तनावर दरख्त के तौर पर हमें नजर आता है। यहां पर मैं आपसे जरूर कहूंगा, अगर आप दुनिया में हैं तो सोचें कि आपने तो वक्त के साथ साथ मुझे, आपने, हम सब ने चले जाना है, लेकिन हमारे जाने के बाद भी हमारे कुछ लोग होने चाहिए जिनकी वजह से हम जिंदा रहें, जिनकी वजह से जो है मजीद रूहों को बचाने का सिलसिला कार जो है वो चलता रहे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यकीनन होना चाहिए। तो जो रोजे खुदा की मर्जी के मुताबिक रखे जाते हैं उनसे मजीद और रूहें तैयार होती हैं। यहां पर भी बादशाह मसा किए गए, यहां पर जो है नबी मसा किए गए, लेकिन उसके पीछे पावर क्या थी? पावर थी 40 दिन का रोजा। ओ प्रेज द लॉर्ड! 40 दिन का रोजा, 40 दिन का सफर करके हूरब के पहाड़ तक पहुंचना, खुदा से बात करना, और इसके बाद का रिजल्ट जो है बादशाह मसा किया गया और नबी भी मसा
किया गया। और ये एक जबरदस्त बात है जो आज शाम हम लोगों ने सीखी है। ओ प्रेज द लॉर्ड। सो एलिया नबी के रोजे से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। अगले दिन जो है, कल के दिन जो है, हम मजीद जो है एक नया करेक्टर, और उस नए करेक्टर का नाम है यहूशफत बादशाह। जी, यहूशफत जो कि यहूदा का बादशाह था, मैं कल उसके रोजा पर बात करूंगा, और आप यहूशफत के रोजे से अपनी जिंदगी में एक रिवाइवल, एक तब्दीली, एक नया जोर, एक शादमानी और बहुत कुछ जो है जो आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए सीखेंगे, जानेंगे और जोर और तकवीत पाएंगे, मैं ईमान के साथ कह सकता हूं। इसलिए बने रहिएगा आखिर तक, हमेशा रोज इस स्टडी को लेते रहे, सीखते रहे, ताकि हम इन खूबसूरत अंबिया और इन बादशाहों और इन रास्तबाज लोगों की जिंदगियों से सीख सीख कर खुद की जिंदगी को मजबूत करते हुए खुदावन में कायम रहें और आखिर तक कायम रहकर जिंदगी का ताज हासिल करें। सो खुदावंद आज की इस खूबसूरत गुफ्तगू, इस टीचिंग प्रीचिंग के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की।